اللہ نے اس طرف دعوت دی کہ آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا اور اس میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے. مزید اس کے علم کی شان بیان کی. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. سر کہتے ہیں راز کو، مخفی کام اور عمل کو، اور اعلانیہ ظاہراً کرنے والا کام. جو تم چھپا کے کرتے ہو، جو تم اعلانیہ کرتے ہو، اس سب کو جانتا ہے. یعنی صرف اس کا علم مطلق کائنات کی ظاہری چیزوں پر نہیں ہے، تمہارے ذاتی معاملات میں بھی تمہارے حساب سے جو چھپے ہوئے کام ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو کام تم نے سب لوگوں کے سامنے کیے ان کو بھی جانتا ہے. اس سے آگے بات آئی واللہ علیم بذات الصدور. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں انسان نے ارادہ کیا، ذہن میں ہے، ابھی زبان پہ نہیں آئے، کسی سے ذکر نہیں کیا، عمل کے سانچے میں نہیں ڈلے، لیکن اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اب اللہ کی قدرت کمال تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد علمی شان کو بیان کیا تین پہلوؤں سے. پوری کائنات کا علم اس کے پاس ہے. وما تسقط من ورقۃ الا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. کوئی پتا بھی کہیں نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے. اتنی بڑی کائنات میں پھر ایک انسان کو فوکس کیا کہ بھئی تم جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپا کے کرتے ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اچھا جو تمہارے ابھی اندر ہے سینوں کے اندر، اس کو بھی جانتا ہے. تو اس سے زیادہ با علم کون ہوگا جس کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، محاسبہ تمہارا اس کے پاس ہوگا. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل. اب گویا کہ انبیاء کی بات کی کہ کیا تم سے پہلے والے کافروں کی باتیں نہیں پہنچی. فذاقوا وبال امرہم. تو انہوں نے اپنے وبالوں، اپنے کاموں کا وبال کا مزہ چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ان کے لیے دائمی دردناک عذاب قیامت میں ہے. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. ایسا انجام ان کا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے آئے تھے. فَقَالُوا. تو انہوں نے کہا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا. کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ یعنی یہ کفار کا انکار کرنے والوں کا پہلا اعتراض رسولوں اور انبیاء پر ہوتا تھا کہ بھئی ہماری ہدایت کے لیے ہم میں سے ایک انسان کیوں ہے؟ یہ معاملہ ہر قوم تکذیب کرنے والی کا تقریباً تھا. فَكَفَرُوا. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ایک انسان ہماری ہدایت کے لیے کیوں آیا. وَتَوَلَّوْا. اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. تو اللہ نے بھی استغنا برتا، اللہ نے بھی ان کو منانے کی بھی کوشش نہیں کی. لازماً ہدایت دینے کا مکلف اس نے انبیاء کو نہیں بنایا. واللہ غنی حمید. اور اللہ اپنی ذات میں خود بے پرواہ ہے اور محمود ہے. اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے تو اس کو لازمی بلانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جو عقل سلیم دی، شعور دیا اور ہادی بھیج کے اس پر حجت تمام کر دی، اس کے باوجود اگر وہ گمراہی میں رہنا چاہتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ زبردستی اس کو ہدایت پر نہیں لاتا. انبیاء اور رسول کو بھیج کے اللہ نے گویا کہ حجت تمام کر دی. اب دیکھیں کہ انبیاء اور رسول ان کی جو بشریت ہے اس کے حوالے سے شیطان جو ہے ایک تو ان موجود لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے جو اولین مخاطبین ہوتے ہیں. ان سے یہ کہلواتا ہے کہ بھائی تمہاری ہدایت رہنمائی کے لیے ایک انسان کیسے رسول بن گیا، اور وہ انکار کر بیٹھتے ہیں. ایک شیطان رسولوں کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتا ہے. جب رسول آ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، امت پیچھے رہ جاتی ہے، وہ نسل در نسل آگے بڑھتی رہتی ہے، ایمان میں کمزوری اور ذوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر محبت میں غلوف کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول تھے، انسان نہیں تھے. وہ اللہ کے حبیب تھے، انسان نہیں تھے. انسان کو ماننا اس وقت بھی ضروری تھا اور انسان ماننا اب بھی ضروری ہے. اللہ نے ابدیت کا بڑی شان کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کو کیسے نکال دیا جائے؟ ابدیت ہی میں تو کمال ہے، ورنہ صرف عبادت، اللہ کی ریاضت وہ تو فرشتے بھی کر رہے تھے. اللہ نے فرشتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، کسی کو رسول نہیں بنایا.
تو یہ تو رسولوں کی بڑی شان ہے کہ وہ عام انسانوں کے سے میلانات رکھتے ہوئے، دایات رکھتے ہوئے، اپنی حاجات رکھتے ہوئے وہ بندہ کامل بن گئے، اس دنیا میں ایک اسوہ چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کی ابدیت تو بڑی شان کی ہے، اس کا انکار تو نہیں کرنا چاہیے، اس کا تو احترام کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بھی یہی پیٹ، ظاہر ہے بھوکا ہو تو پیٹ جو ہے وہ کھانے کو مانگتا ہے، دایات جو ہیں وہ پورا اپنا تقاضا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بن کے رہے، آپ نے اسی کی تعلیم دی۔ گویا کہ بعد والوں میں یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس بنیاد پر اللہ کے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ رسول تھے، یہ بشر نہیں تھے، وہ بھی دھوکا یہ بھی دھوکا۔ زعم الذین کفروا، اب آخرت کی بات آ گئی، زوم ہو گیا ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ زوم کا معنی ایک چیز حقیقت میں نہیں ہے لیکن ان کی ذہن میں بیٹھ گئی، اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اللہ یبعثوا، یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ عالم بابر عیش پوش کے عالم دوبارہ نیست، فارسی کے شعر ہے، بابر عیش کر لو عیاشی کر لو، دوبارہ کوئی جہان نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، ایسے مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ کافروں کی اصل میں ذہنی نفسیاتی سوچ ہے جو کسی طرح کے مسلمانوں میں بھی آ جاتی ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کو زوم ہو گیا کہ ہم ان کو نہیں اٹھائیں گے۔ فرمایا کل، آپ فرمائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر لازماً تمہیں بتا دیا جائے گا، بما عملتم، جو عمل تم کرتے ہیں، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کرنا بھی اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یعنی دوبارہ اٹھانا جس کے بارے میں تم تذبذب میں پڑے ہوئے ہو، شک میں پڑے ہوئے ہو، اسی آیت کی ترجمانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، وہ بھی میں نے یہاں پر کوٹ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصہ، میں تمہاری طرف خصوصی شان کا رسول ہوں، یعنی بالخصوص تمہاری طرف رسول ہوں۔ عربوں کو، اپنے مخاطبین کو، اس وقت کے موجود لوگوں کو کہا، وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور تمام انسانیت کی طرف عمومی رسول ہوں، یعنی صرف تمہارا رسول نہیں ہوں، سارے انسانوں کا بھی رسول ہوں۔ وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، اللہ کی قسم تم اسی طرح موت کا شکار ہو جاؤ گے جیسے تم سو جاتے ہو۔ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، پھر تم لازماً اٹھو گے جیسے تم سو کے اٹھتے ہو۔ ثُمَّ لَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر تمہارا لازمی حساب ہوگا جو تم عمل کرتے رہے۔ ثُمَّ لَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا، پھر تم لازماً صلہ دیے جاؤ گے احسان کا احسان کے ساتھ، وَبِالسُّوءِ سُوءًا، اور برائی کا برائی کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، وہ صلہ یا تو جنت ہمیشہ کی یا جہنم ہمیشہ کی۔ بس اس کائنات کی جب بساط لپٹی